تو اس آیت سے بیسیکلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کر لے بھلائی کا، تو گویا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، یعنی چاہتا تو ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے اور چاہتا تو گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی ہم سے تو ہدایت کے کام لیتا رہ۔ اور دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے، اصل میں قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یعنی ایک حال میں نہیں رہتا۔ آپ ایک لمحے ایک بات سوچ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لمحے کوئی دوسری بات سوچنے لگتے ہیں، کبھی آپ کا دل خوش ہوتا ہے، کبھی آپ کے اندر اداسی چھا جاتی ہے، کبھی آپ ویسے ایکٹیو محسوس کرتے ہیں لیکن آپ کے دل کی حالت اچھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمیں اللہ جی سے قلب سلیم مانگنا چاہیے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر طرح کی گھٹن والی چیزوں سے محفوظ رہے۔ تو فرمایا دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا۔ تو اسی طرح ہمارا دل بھی جیسے ہچکولے کھاتا رہتا ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا، کبھی ہم ایک شخص کے بارے میں ایک اچھی بات سوچتے ہیں اور کبھی دوسرے لمحے کوئی بدگمانی آ جاتی ہے۔ اسی طرح باقی امور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر لمحے لمحے جو خیال آ رہے ہوتے ہیں اور پھر خیالات کی ایک ٹرین بن جاتی ہے اور بعض اوقات وہ ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ جہاں جا کر دل خراب ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اچھے مناظر بھی دکھاتی ہے۔